تو درود پاک جو کہ ایک افضل ترین نیکی ہے، اس کا بھی ثواب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو مکمل بیداری کے ساتھ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، گنبد خضرا کا تصور باندھتے ہوئے جس انداز سے میں پڑھا ہوں آپ بھی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، فیصلہ جو ہوگا حق تو وہ خدا پہ چھوڑ دے۔ اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، فیصلہ جو ہوگا حق تو وہ خدا پہ چھوڑ دے۔ داستان اسلام کی تجھ سے اگر پوچھے کوئی، بات مدینے سے اٹھا اور کربلا پہ چھوڑ دے۔ داستان اسلام کی تجھ سے اگر پوچھے کوئی، بات مدینے سے اٹھا اور کربلا پہ چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ایک بار ہم گناہگار اس کی کرم والی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنے کے لیے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ گزشتہ جمعے کو ہمارا موضوع تھا یزیدیوں کا انجام، وہ پارٹ 1 تھا، اور آج ہے یزیدیوں کا انجام پارٹ 2۔ گزشتہ جمعے کو یزید کا کیا انجام ہوا، ابن زیاد کا کیا انجام ہوا، اور کچھ یزیدی کتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار کر کے مارا، مختار سخفی کے ذریعے مروایا، ان کی کچھ داستانیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا کرامت ہے، شہادت کے بعد بھی آپ کے سر مبارک سے کرامتوں کا ظہور ہوا، اور ایک نہیں درجنوں کرامتیں ہیں۔ موقع بموقع انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج بیان بھی کروں گا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا سر انور لے کر کے خولی بن یزید کوفہ پہنچا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، اسی وجہ سے گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جب گورنر ہاؤس کا دروازہ بند پایا تو یہ بدبخت خولی بن یزید اس سر انور کو لے کر کے اپنے گھر آ گیا، اور بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے ادبی کے ساتھ اس سر پاک کو زمین پر رکھ دیا، اور اس پر ایک بڑا سا برتن ڈھانک دیا، اور اپنی بیوی نوار کے پاس آ کر کے کہنے لگا، دیکھ آج میں تیرے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی بگڑ گئی، غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ دنیا والے تو اپنے گھر جب لاتے ہیں تو سیم و زر لاتے ہیں، سونا چاندی لاتے ہیں، جواہرات لاتے ہیں، اور تو لایا بھی ہے تو امام علی مقام کا سر لایا ہے؟ خدا کی قسم میں اب تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے یہ کہا، وہاں سے اٹھی بچھونے سے اور وہاں آ کر کے بیٹھ گئی جہاں پر میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور تشریف فرما تھا۔ نوار یعنی خولی بن یزید کی بیوی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اور بیان جاری کرتے ہوئے کہتی ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے لے کر آسمان تک نور کا ستون روشن تھا، اور اس کے ارد گرد سفید کلر کے پرندے منڈلا رہے تھے۔ پوری رات یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو بدبخت خولی بن یزید سر انور لے کر کے ابن زیاد کے پاس چلا گیا۔ خولی بن یزید کی بات آئی ہے تو سنیے جناب، یہ وہ بدبخت ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے پیش تھا، یعنی سر فہرست لسٹ میں نمبر 1 یا 2 یا نمبر 3 میں جن یزیدیوں کا نام درج ہے ان میں ایک خبیث خولی بن یزید ہے۔ اس کو اللہ نے کیسے مارا؟ ان سارے یزیدیوں کے لیے قبر و آخرت کا عذاب تو تیار کر کے میرے رب نے رکھا ہے، وہاں کتنی دردناک سزائیں ہوں گی، لیکن ان کی موت سے پہلے ہی میرے رب نے جو ان کے لیے عذابات تیار کر دی، اللہ اکبر پڑھ کے اور سن کے کلیجہ منہ پہ آ جاتا ہے۔ خولی بن یزید کا انجام کیا ہوا، ذرا اس کی بھی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ کوفہ پر مختار سقفی کا تسلط جب ہوا تو اس نے اعلان کروا دیا
کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جتنے یزیدی پہنچے تھے مجھے ان کا نام ایڈریس چاہیے اور جو جہاں ملے ختم کر دیا جائے. چنانچہ اس کے حکم کو فالو کیا گیا اور جب اس کی طرف سے یہ اعلان جاری ہوا کہ امام علی مقام کے مقابلے میں جو لوگ کربلا گئے تھے ان یزیدیوں کو کتے کی موت مارا جائے، تو اس اعلان کو سننے کے بعد جفا شیار سورما جو کربلا کے میدان میں گئے تھے اب انہوں نے کوفہ چھوڑنا شروع کیا اور بصرہ کی طرف بھاگنے لگے. ادھر مختار سقفی کا لشکر ان کا پیچھا کرنے لگا اور جس یزیدی کو جہاں پایا مار گرایا گیا. انہی بھاگنے والے جفا شیار سورموں میں یہ خولی بن یزید بھی تھا. اس کو پکڑ لیا سپاہیوں نے، پکڑ کر کے مختار سقفی کے دربار میں لائے. مختار سقفی نے اس کو جانتے کیا سزا دی؟ نمبر 1 اس کے دونوں ہاتھ کٹوائے، نمبر 2 دونوں پیر کٹوائے، نمبر 3 اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اور نمبر 4 جب اس کی موت واقع ہو گئی تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا تو مختار سقفی نے آگ جلوائی اور اس کے دھڑ کو باقی جو بچے ہوئے دھڑ کو آگ میں ڈلوا دیا. اس طریقے سے اس عذاب سے پہلے دنیا کے اندر ہی اس نے اس عذاب کا مزہ چکھا جو بھی آپ نے سماعت فرمایا. ایک بدبخت حرملہ نام ہے اس کا، جی ہاں یہ وہی بدبخت ہے جو جس نے میرے امام علی مقام، امام تشنا کام، امام عرش مقام، امام جنت نشان، ہم مومنوں کے دلوں کے چین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 ماہ کے شہزادے سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک حلق میں تیر مارا تھا. جانتے ہو دنیا کے اندر اللہ نے اس کو کتنی خطرناک سزا دی؟ بتایا جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، حرملہ پر مولا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق مبارک میں تیر پیوست کرنے والے اس یزیدی حرملہ خبیث پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اس کے پیٹ کی طرف اتنی خطرناک آگ لگتی تھی جیسے لگ رہا ہو آگ جل رہی ہو، ایسی گرمی لگتی تھی جیسے آگ جل رہی ہو، اور پیٹ کی طرف ایسی ٹھنڈ لگتی تھی خدا کی پناہ. اس کے گھر والے پورے دن اس کے پیٹ کی طرف پنکھا جھیلتے رہتے، پانی چھڑکتے رہتے، برف سے سیک کرتے رہتے، مگر اللہ کا عذاب تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پیٹ کی طرف آگ سلگاتے، آگ جلاتے تاکہ گرمی پہنچے، مگر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. پیاس کی شدت کے مارے پیاس پیاس چلاتا رہتا تو دودھ، ستو، پانی لایا جاتا، اس کے گھر والے اس کو پلاتے، گھڑے کے گھڑے پی جاتا مگر پیاس پیاس کرتا رہتا. یہ اللہ کا عذاب تھا، پیاس نہیں بجھتی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، 4 5 گھڑے اس کو ایک ساتھ پلا دیے. اللہ کا عذاب تو تھا، جانے والی تو نہیں تھی پیاس، وہ 4 5 گھڑے اس نے ایسے پی، اللہ کا عذاب، اس کا پیٹ پھٹ گیا، دنیا سے چل دیا. یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اس عذاب میں مبتلا فرمایا. یہ وہ چند جھلکی آپ سماعت فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یزیدیوں پر نازل فرمائی عذاب کی. اور سنیے، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر شریف سے کئی کرامتیں ظاہر ہوئی. میں آپ کے سامنے ایک تو ذکر کر چکا کہ وہ ستون کی طرح نور روشن تھا جو خولی بن یزید کی وائف نے اسٹیٹمنٹ دیا، بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. اب دوسری کرامت سنیے، اور قرآن پڑھنے والوں اور جن ہمارے بھائی مسلمانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ آپ کے لیے میں سندیش چھوڑ رہا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہونے والی اس کرامت کے ذریعے سے سنیے. بیان کیا جاتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب یزیدی بھیڑیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر تان کر کے چل رہے تھے نا، تو وہ سر امام قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. اب اسٹیٹمنٹ سنیے حضرت زید ابن ارقم کا جو کہ حضور کے صحابی ہیں. وہ فرماتے کہ جب کوفہ کی گلی کوچوں میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو یزیدی کتے نیزے پر اٹھا کر کے گشت کر رہے تھے، اس وقت میں اپنے مکان کی چھت پر موجود تھا. جب سر انور کا گزر میرے گھر کے باہر سے ہوا تو خدا کی عزت و جلال کی قسم میں نے خود دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ سیدنا امام علی مقام کے سر انور سے قرآن عظیم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اور جس وقت میں نے سنا، حضرت زید بن ارقم فرماتے جس وقت میں نے سنا تو قرآن پاک کے 15ویں پارے کی سورہ کاف کی آیت نمبر 9 چل رہی تھی. وہ یہ تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ آیت اس وقت چل رہی تھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوحہ مبارکہ پر. یہ خود میں نے اپنے کانوں سے سنی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک سندیش میں دینا چاہوں گا تعزیہ داری کرنے والوں اور امام کی شہادت پہ ڈھول بجانے والوں کو
کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں 7 محرم کو میرے خیال سے یا 8 کو، ویسے 7 مجھے دھیان ہے، علم منایا جاتا ہے ہمارے ہاں پر. آپ ماننے والے نہیں ہو مجھے پتا ہے، لیکن میں خالی بات کر رہا ہوں کہ یہ حسینیوں کا نہیں یزیدیوں کا طریقہ ہے. کیونکہ یہ جو علم نکال رہے ہیں نا یہ لوگ، یہ کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح یزیدیوں نے نکالا، امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پر لیا، یہاں سے کاٹا تھا نا خبیثوں نے، گردن شریف کو یہاں سے جدا کیا تھا، تو حلق شریف جو جدا ہوا تھا نا، اسی میں انہوں نے خنجر اور نیزہ گاڑا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی کو لے کر کے وہ کوفہ میں گشت کرتے تھے. یعنی کسی اور کی سنت نہیں، آپ یزیدیوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. فرق یہ تھا انہوں نے گھمایا، امام حسین کا سر لے کے جا رہے ہیں، اور آپ جب نکالتے تو علم لے کے جا رہے ہیں، بس اتنا فرق ہے. نام چینج ہو گیا. تو شراب کا نام چینج کر کے جناب والا کوئی الکوہل رکھ لے تو اس سے شراب چینج نہیں ہو جائے گی، شراب شراب ہی رہے گی. کوئی ٹیبل کے نیچے سے دے اپنے سرکاری وکیل کو یا سرکاری عہدے دار کو اور رشوت کا نام چینج کر دے کہ نہیں بچوں کی مٹھائی ہے، آپ بچوں کی مٹھائی نام رکھ دو تو رشوت چینج نہیں ہوگی. میرے آقا کا فرمان اپنی جگہ پر اٹل رہے گا. حضور فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہے. یار نام چینج کرنے سے اس کی کوالٹی میں فرق نہیں آئے گا، نام چینج کرنے سے اس کی حقیقت میں فرق نہیں آئے گا. شراب شراب ہی رہے گی، چاہے اس کو آپ مستی کا نام دے دو، انجوائے کا نام دے دو، کچھ بھی نام دے دو، شراب شراب ہی رہے گی. اس لیے ماننے والی نہیں ہے میری قوم، جو نہیں ماننے والی، ہاں جن کے مقدر میں میرے رب نے ہدایت لکھی ہے ماشاءاللہ وہ مان گئے اللہ کے کرم سے. کہے ہمارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو پہلے تعزیہ داری کرتے تھے، ڈھول بجاتے تھے اور نہ جانے کیسے کیسے ہلڑ بازیاں کرتے تھے، مگر جب ان کو سمجھایا، ہم نے سمجھایا ہو یا کسی ماشاءاللہ مقتدا نے سمجھایا ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی تھی، مل گئی ماشاءاللہ. لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی جو آج بھی نہیں مان رہے، ان سے کہو یار مت مان لو، لیکن ایک ہماری ریکویسٹ پوری کر دو، جب تمہارے گھر میں تمہارے باپ کا جنازہ رکھا ہو نا، وہاں کھڑے ہو کر کے بینڈ اور بجانا ڈھول بجانا، تب مانیں گے ہم کہ یار پکے حسینی ہو یار تم. میرے امام کی شہادت پہ ڈھول بجاتے تمہیں بالکل شرم نہیں آتی، اور اپنے باپ کے جنازے کے وقت اگر کہہ دیا کہ ڈھول بجا لو تو تم شاید اسی کا ڈھول بجا دو گے جو یہ کہے گا تم سے. مان جاؤ یار، یہ یزیدیت ہے، حسینیت نہیں ہے. اور چاہے اپنے آپ کو آپ مسلمان کہو، حسینی کہو کہ میں حسینی ہوں، لیکن کام تو وہی کر رہے ہیں آپ جو یزیدیوں نے کیا. تو پھر ابھی تو میں نے سمجھایا کہ خالی نام چینج کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی. آپ کی حقیقت یزیدیت ہے تو آپ یزیدی ہیں. میری بات ابھی نہیں مانو گے تو مت مانو، قیامت کے میدان میں جب خود میرے امام علی مقام کے اشارے سے آپ کو اللہ پاک حسینیوں سے نکال کر کے یزیدیوں کی صف میں کھڑا کرے گا، تب آپ کے سامنے حقیقت ظاہر ہوگی. کیا ہمارے امام صاحب جو سمجھاتے تھے صحیح سمجھا دیتے. نام تو میں نے اپنا حسین رکھ لیا تھا، مگر میں تو ڈھول بجاتا تھا، تعزیہ داری کرتا تھا، یہ سارے کام تو یزیدیوں نے کیے تھے، لیکن میں اپنے آپ کو یہ سارے کام کر کے حسینی کہلاتا تھا. میری طبیعت مجھے حسینی کہتی رہی، مگر رب کی شریعت مجھے یزیدی کہتی رہی، اور آج میرا حشر بھی یزیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، حسینیوں کے ساتھ نہیں. تو جناب یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا. امام علی مقام کی شہادت کے بعد سر انور کو لے کر کے کوفہ لے جایا گیا ابن زیاد کے پاس. وہاں بھی کرامت میرے امام علی مقام کی. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے فرماتے کہ جب سر امام علی مقام کو گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور ان لوگوں نے یعنی یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتارا اور سامنے رکھا ابن زیاد کے، بزرگ فرماتے میں اس وقت وہاں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ سر انور سے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اس وقت کون سی آیت چل رہی تھی؟ تو آپ خود فرماتے قرآن پاک کے پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 42. وہ کون سی آیت ہے؟ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد پڑھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اور وہی آیت، یہی آیت مبارکہ ظالم ابن زیاد کے سامنے سر امام تلاوت کر رہا تھا، اسی آیت کی تلاوت. اور وہ کیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالموں کے کالے کرتوتوں سے اللہ کو بے خبر مت سمجھنا، اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ ظالم کیا کر رہا ہے. اچھا جناب، اب ابن زیاد نے آرڈر دیا کہ سر امام کو یہاں سے روانہ کیا جائے اور یزید کے پاس دمشق بھیجا جائے، ملک شام جس کو آج سیریا کہتے ہیں. اب چنانچہ یہ لے کر کے چلے یزیدی. آپ سنیے آگے، لے کے چلے. راستے میں انہوں نے، چونکہ لمبا سفر ہے تو بھائی کہاں کہاں میں ٹھہرنا ہے، تو انہوں نے پورے راستے کو چند حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا کہ بھائی پہلی جگہ ہم یہاں رکیں گے، دوسرے مقام پر وہاں تھوڑا رک کر ریسٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو جب پہلی منزل پر یہ لوگ رکے گرجا گھر کے پاس، وہ ایک راہب کا، آج کی بھاشا میں بولو تو سادھو کا وہ گرجا گھر تھا.
یہ لوگ وہاں رکے، اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر یہ لوگ کیوں رکے؟ تاکہ ریسٹ کر لیں، شرابیں پی لیں یزیدی۔ ان مسلمانوں کو پیغام دیا جائے کہ جو آج مسلمان ہو کر کے شراب کے نشے میں دھت پڑے رہتے ہیں معاذ اللہ، یا اپنا پیسہ عیاشیوں میں گزارتے ہیں اور اپنا پیسہ شراب نوشی کے حرام کاموں میں صرف کرتے ہیں، انہیں بتایا جائے یہ تو حرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حسینیوں کا نہیں یزیدیوں کا کام ہے۔ تو وہاں گرجا گھر کے پاس یہ سارے یزیدی بیٹھے، امام علی مقام کا سر بھی ان کے پاس ہے، اور وہاں بیٹھ کر کے شراب پینے لگے۔ جس وقت یہ شراب پی رہے تھے، غیب سے ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا، اور اس نے خون سے وہاں دیوار پر یہ شعر لکھا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ عربی کا یہ شعر اس قلم نے لکھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن بدبختوں نے امام حسین کو شہید کیا، کیا وہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے نانا جان قیامت میں ان کی شفاعت فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ان کا جھوٹا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں، یہ ان کا سپنا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کے نانا جان امام حسین کی اتباع کرنے والوں، انہیں خوش کرنے والوں کی شفاعت کریں گے، ان یزیدیوں کی شفاعت نہیں کریں گے۔ جب ان بدبختوں نے یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، راہب کو بلایا، اس سادھو کو، گرجا گھر میں رہتا تھا، اور اس سے پوچھا یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اس وقت تو خالی فارمیلٹی کے لیے وہ قلم ظاہر ہوا تھا، لیکن راہب نے جو بیان دیا اور جواب دیا ان کے کہنے پر وہ یہ تھا کہ یہ شعر آج کا نہیں لکھا ہوا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ یہ شعر آج کا لکھا ہوا نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر کیا تھا پھر میں ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ یہ بھی یاد کر لیں، یاد نہ کر سے تو ترجمہ یاد کر لیں۔ لکھا یہ شعر، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، کیا جن یزیدی کتوں نے امام علی مقام کو شہید کیا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اب کیا ہوا، جب اس راہب نے دیکھا کہ ان یزیدیوں کے پاس ایک مبارک سر ہے اور بڑا نورانی چہرہ ہے، سبحان اللہ، نور والے آقا کے نور والے نواسے کا نور والا چہرہ، تو اس راہب کے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ وہ جانتا نہیں تھا کس کا، لیکن بس بولا کہ کس کا سر ہے؟ راہب نے پوچھا یزیدیوں سے، کس کا یہ سر؟ کہا ہمارے نبی کے نواسے کا۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور راہب نے کہا لعنت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اپنے نبی کے نواسے کا گھر اجاڑا تم نے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہیں 10,000 اشرفیہ دے دوں ابھی، اور 10,000 اشرفیوں کے بدلے میں صرف آج رات کے لیے یہ سر امام علی مقام تم مجھے دے دو، صرف آج رات کے لیے، کل واپس صبح لے لینا۔ لالچی تھے، دنیا کے حریص تھے، کل ٹھیک ہے لاؤ 10,000 اشرفیہ۔ راہب نے ان کو 10,000 اشرفیہ دی اور ایک رات کے لیے امام علی مقام کا سر پاک لے لیا۔ اندر گیا، اندر جانے کے بعد بڑے ہی ادب و احترام کے دائرے میں چہرے مبارکہ پر جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کو صاف کیا، دھویا، خوشبو سے مزید معطر کیا، اور پھر اپنی ران پر رکھا اور پوری رات محبت کے ساتھ دیدار کرتا رہا۔ میں ان آنکھوں پر سلام پیش کرتا ہوں۔ کوئی کہے گا امام صاحب جو بھی محبت کے اظہار کیا ہوا مگر مسلمان تو نہیں تھا نا۔ میں نے کہا یہ رکو تو صبر تو کرو، آگے ہوا کیا؟ جو میرے امام علی مقام سے محبت کا اظہار کرے، ان کی محبت میں اپنی رات قربان کر دے اور اللہ اسے نوازے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پوری رات اپنی ران پر امام علی مقام کا سر پاک رکھ کر محبت سے زیارت کرتا رہا۔ وہ ادھر زیارت کر رہا تھا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے دل میں ہدایت کا نور آ رہا تھا۔ ہدایت نور آتا رہا، اس نور سے اس کا دل روشن ہو گیا، اور بے ساختہ امام علی مقام کے رخ انور کی زیارت کرتے کرتے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ صبح ہوئی، ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ وہ سر لاؤ، اس نے بڑے ہی ادب و تعظیم کے دائرے میں امام علی مقام کا سر ان کے حوالے کیا۔ اب یہ لوگ مزید آگے چلے، آگے چلنے کے بعد ایک جگہ اور رکے، کہ یار وہ تھیلی تو کھولو بھائی، جو پیسہ اپنے کو ملا تو ڈیوائیڈ کر لو اس کو، کیونکہ یزید کے پاس پہنچ گئے، اس کو پتا چلا تو شاید ہم سے لے لے گا، تو یہیں پر اپنا حصہ لے لو بھائی۔ تو کیا ہوا، کربلا کے میدان میں امام علی مقام کی شہادت کے بعد جب میرے امام کا خیمہ ان لوگوں نے لوٹا اور وہاں پر جو درہم و دینار ملے وہ، اور یہاں راہب نے ان کو جو 10,000 اشرفیت دی وہ انہوں نے تھیلی میں رکھی ہوئی تھی، تو تھیلی کا منہ کھولا،
جانتے کیا ہوا؟ جب تھیلی کا منہ کھولا تاکہ دینار نکالے، درہم نکالے، پیسہ اپنا اپنا حصہ بانٹے، جب تھیلی کا منہ کھولا تو سب کے آگے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ سارے درہم و دینار ٹھیکری ہو چکے تھے، اینٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن چکے تھے، اور اس تھیلی میں غیب سے 2 آیتیں لکھی ہوئی تھی. ایک طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے ناپاک اور کالے کرتوتوں سے اللہ کو بے خبر مت سمجھنا. اور دوسری طرف قرآن پاک کی سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 127 127 لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پہ پلٹا کھانے والے ہیں. یہ دونوں آیتیں اس تھیلی میں لکھی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، اور جو سارے پیسے و اشرفیہ و درہم و دینار جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ٹھیکری بنا دیے گئے تھے. تو جناب والا یہ معاملہ ہوا. اور میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں شہید کیا، یا شہید کیے جانے پر جنہوں نے رضامندی کا اقرار کیا، رضامندی کا اظہار کیا کہ ہاں جو ہو رہا اچھا ہو رہا، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کو بھی سنن ابو داؤد کی حدیث کے حوالے سے آپ کو سمجھایا تھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے دنیا کے کسی بھی خطے میں جب کوئی گناہ کیا جائے، جو وہاں موجود ہے پھنس گیا، کسی وجہ سے نکل نہیں پایا، مگر اس گناہ سے وہ بندہ راضی نہیں ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود نہیں ہے، اور جو بندہ وہاں موجود نہیں ہے لیکن اس گناہ سے راضی ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں پر موجود ہے. سنیے، یہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی فرمائی تھی کہ پیارے مصطفیٰ، جن لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، ہم نے ان کی شہادت کے بدلے میں 70,000 کو مارا تھا، اور جو تمہارے نواسے حسین ابن علی کو شہید کریں گے، ان کے مقابلے میں، ان کے جو ہے بدلے میں، ان کی شہادت کے بدلے میں 70,000 پلس 70,000 یعنی 1,40,000 کو مارے، اور اللہ نے مارا. اب اس کی ایک اور جھلک ملاحظہ فرمائیں. ایک تابعی بزرگ ہے، یہ تھوڑا واقعہ بڑا ہے لیکن اس کو میں چھوٹا کر کے پیش کروں گا، دھیان سے سنیے گا. ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو محمد سلیمان اعمش کوفی تابعی رضی اللہ تعالیٰ. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو مجھے کہیں سے آواز آئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے مولا، اور میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. بڑی عجیب دعا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے پتا ہے کہ تو معاف نہیں کرے گا. حضرت سلمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کے دوران جب یہ آواز سنی اپنے کانوں میں، بڑی عجیب و غریب دعا، تعجب کیا، دیکھا کون بندہ ہے، نہیں ملا، طواف جاری رکھا. دوسرا چکر طواف کا لگا رہے تھے، پھر آواز آئی، پھر دیکھا نہیں ملا. پھر کچھ چکروں کے بعد جب 7 چکر مکمل ہونے والے تھے تو نظر پڑ گئی کہ غلاف کعبہ تھام کر کے ایک روتا ہوا بندہ اللہ کے دربار میں بار بار یہی دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. حضرت سلمان اعمش کوفی نے تعجب کیا کہ بڑا عجیب بندہ ہے، خیر سے ملاقات تو کرنا ضروری ہے. طواف مکمل کیا، ایک سائڈ میں کھڑے ہو گئے، بندہ فارغ ہو دعا سے، اس کو پکڑوں گا، پوچھوں گا بھائی عجیب و غریب دعا کیوں مانگ رہے ہو. خیر وہ بندہ روتے روتے دعا مکمل کر گیا. حضرت سلمان اعمش کوفی نے اسے اشارہ کیا، وہ ان کے پاس گیا، کہا یار تم بڑی عجیب و غریب دعا کر رہے ہو، یہ تو اللہ پاک کا دربار ہے، یہاں تو بندہ جو چاہے نیک اور جائز دعا کر لے، ہر دعا پر آمین کہنے کے لیے فرشتے موجود ہوتے ہیں، یہاں بندہ جو مانگتا جائے گا میرا اللہ دیتا جائے گا، یہاں تو تقریباً سمجھ لو کہ دعا قبول ہی قبول ہے. لیکن تم بڑے عجیب بندے ہو، یہاں دنیا آتی ہے تو نہ جانے کتنی دعائیں مانگتی ہے، اور تم ایک ایک دعا مانگ رہے ہو، اور وہ بھی بڑی عجیب، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. بڑا عجیب بندہ. تو اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام سلمان اعمش ہے. ایک طرف چلیے بتاتا ہوں. وہ مجھے ایک طرف لے گیا، اور ایک طرف لے جانے کے بعد بتایا، اے حضرت سلمان اعمش سنیے میری داستان، میں ان 70 بد نصیب یزیدیوں میں سے ہوں جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی نگرانی کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے. یزید نے جن 70 سلیکٹڈ آدمیوں کو سر امام کی نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا نا، ان سپاہیوں میں سے ایک میں بھی ہوں. ہم امام کے سر انور کو لے کر کے یزید کے دربار میں پہنچے. یزید نے پہلے معاذ اللہ اس سر انور کو استغفر اللہ دمشق کے مین چوراہے پہ لٹکوایا، اور پھر اتروایا، اور پھر اپنے کمرے میں رکھوایا جہاں وہ آرام کرتا تھا، بیڈ روم، اور وہاں رکھوایا. رات بھر امام علی مقام کا سر یزید کے کمرے میں رکھا رہا. اور یزید کی بیوی کی جب آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی اور سر انور کی طرف نظر گئی تو اس نے دیکھا سر انور سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہو رہا ہے.
اس منظر کو دیکھ کے گھبرا گئی اور یزید کو اٹھایا، دیکھو دیکھو میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ یزید اٹھا، اس نے بھی نور دیکھا، اس نے کہا چپ رہو، کسی کو بتانا مت۔ دونوں سو گئے، صبح ہوئی تو اس سر انور کو یزیدیوں نے وہاں سے اٹھوایا اور سبز رنگ کے ریشم کے کپڑے میں خیمہ بنوا کر کے رکھوایا اور 70 لوگوں کو نگرانی کے لیے مقرر کیا۔ ان 70 سلیکٹڈ یزیدیوں میں بدبخت بھی تھا۔ پھر شام ہوئی تو یزید نے کہلوایا جاؤ کھانا کھا کے آ جاؤ۔ ہم کھانا کھا کر آ گئے، رات کو پھر وہی خیمے کے پاس آئے جس خیمے کے اندر امام علی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ یزید نے آرڈر دیا یہیں سو جاؤ، ہم سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی نا تو میں نے دیکھا، دھیان سے سنیے گا وہ یزیدی کیا کہتا ہے۔ حضرت اعمش سے خانے کعبہ کے پاس بیان دیتے ہوئے اس نے پوری داستان سنائی کہ کیا کیا ہوا تھا، اور آج میں جو مغفرت سے مایوس ہو چکا ہوں، آج مجھے بالکل امید نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اس لیے بس یہی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے پتا ہے کہ تم معاف نہیں کرے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ سنو، جب آدھی رات گزر گئی تو میں نے دیکھا آسمان سے ایک بادل آ رہا ہے، اس میں سے گڑگڑاہٹ اور پڑوسی کی سی پھڑپڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بادل زمین سے قریب ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اتنا قریب ہو گیا کہ زمین سے مل گیا۔ اس میں سے ایک نورانی چہرے والے، نورانی کپڑے پہنے ہوئے بزرگ اندر سے نکلے، ان کے ہاتھ میں کچھ کرسیاں تھیں اور فرش تھا۔ وہ پہلے امام علی مقام کے سر پاک کے پاس تشریف لائے اور روتے ہوئے سلام کیا، اے نواس رسول، جگر گوش بطول، ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو، آپ شہید ہوئے اللہ کی راہ میں۔ اور اس طریقے سے انہوں نے سلامی کے اشعار اور سلامی کے نغمات پیش کیے۔ اس کے بعد انہوں نے فرش بچھایا اور کرسیاں لگا دی ایک طرف سے، پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے حضرت نوح علیہ السلام، اے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائیے۔ اتنا آواز دینا تھا کہ ایک بادل آیا، بڑا سا بادل، وہ بھی آ کر کے زمین سے مل گیا۔ اس میں ایک نورانی چہرے والے جنتی لباس پہنے ہوئے بزرگ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ تشریف لائے۔ وہ امام علی مقام کے سر پاک کے پاس گئے، چند آنسو بہائے اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کچھ باتیں کہی، وہی سلامی والی کہ اے نواس رسول، جگر گوشے بطول، چمن فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول، ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ اس طریقے سے سلامی کے نغمات جناب آدم علیہ السلام نے پیش کیے اور ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ندا دینے والے ندا دی پکارا، اے نوح علیہ السلام تشریف لائیے۔ پھر ایک اور بادل آیا، نوح علیہ السلام اس میں سے آئے، وہ حضرت امام علی مقام کے سر پاک کے پاس گئے، وہی سلامی کے نغمات کہے، ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر اس پکارنے والے نے پکارا، اے ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بادل میں سے آئے، پھر امام علی مقام کے سر پاک کے پاس گئے اور وہی سلامی والے نغمات کہے اور پھر تشریف لے گئے، ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے پکارا، اے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیے۔ بادل آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام اس میں سے آئے، انہوں نے سلامی والے الفاظ کہے اور وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے پکارا، اے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ بھی سر پاک کے پاس گئے، سلامی کے الفاظ کہے اور جناب والا وہاں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بادل آیا، بہت بڑا بادل آیا، یعنی پہلا بادل آدم علیہ السلام آئے، دوسرا بادل حضرت نوح علیہ السلام آئے، تیسرا بادل ابراہیم علیہ السلام آئے، چوتھا بادل موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک اور بادل آیا عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے آمش، حضرت سلمان آمش سے وہ یزیدی، کہ ایک بہت بڑا بادل آیا، وہ بھی آتے آتے زمین سے مل گیا، اور جانتے اس میں کون تھا؟ اس کے اعلان کے مطابق سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعد حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور کئی فرشتے اس میں سے نکلے، اور آقا علیہ السلام اپنے لاڈلے نواسے کے سر پاک کے پاس تشریف لے گئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے نواسے کا سر پاک اٹھایا، اسے سینے سے لگایا، اور میرے آقا زارو کتار رونے لگے، اور پھر سر امام حسین بی بی فاطمہ زہرا کو دیا، بی بی فاطمہ زہرا نے سینے سے لگایا اور خوب روئی، امام حسن کو دیا، انہوں نے سینے سے لگایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کرسیوں سے اٹھ گئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے السلام علی الولد الطیب، السلام علی الخلق الطیب، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاؤک فی ابنک الحسین۔ آ کر کے تعزیت پیش کی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ نیک اور پاکیزہ خسرت والے حسین پر سلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ اونچا کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو عظیم ثواب عطا فرمائے اور امام حسین کی شہادت پر آپ کو صبر جمیل سے نوازے۔ یہ جب باتیں آدم علیہ السلام انبیاء کرام نے مکمل کر لی تو امام حسن نے حضور کی بارگاہ میں کہا نانا جان کوئی آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ جب میرے حضور نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو دو فرشتے موجود تھے، ایک فرشتے نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے آقا نے جواب دیا، کہا یا رسول اللہ
میں آسمان پر موکل فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان کی ڈیوٹی دی ہے، میں آسمان کی نگرانی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا۔ یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو ان یزیدیوں پر جنہوں نے امام علیہ مقام کو شہید کیا ہے میں آسمان گرا دوں گا، ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ دوسرا آگے بڑھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے دریا پر موکل کیا ہے، میں دریا پر مقرر فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں سونامی کھڑی کر دوں، طوفان برپا کر دوں اور سارے یزیدیوں کو تہس نہس کر دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا ایسا مت کرو۔ امام حسن مجتبی آگے بڑھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو یہاں پر یزیدی سو رہے ہیں نا، یہ یزیدی یہی وہ بدبخت ہے جو ہمارے بھائی جان امام علی مقام امام حسین کا سر پاک یہاں پر لے کر کے آئے اور یہی نگرانی پر مقرر ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام ان دونوں فرشتوں کی طرف گھومے اور فرمایا تم دونوں فرشتوں آسمان گرانے کے بجائے اور طوفان کھڑا کرنے کے بجائے ان سوئے ہوئے یزیدیوں پر عذاب نازل کر دو، انہی کو مار ڈالو۔ دونوں فرشتے آگے بڑھے اور چٹکی بھر میں 70 یزیدی تھے تقریباً، سب کو ذبح کر دیا، کاٹ ڈالا۔ اب وہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے خانہ کعبہ کے پاس حضرت سلمان اعمش کو، وہ یزیدی کہتا ہے اس کے بعد فرشتہ میری طرف بڑھا مجھے مارنے کے لیے، تو میں نے کہا اے ابو القاسم یا رسول اللہ مجھے بچائیے۔ میرے آقا نے اس فرشتے کو روک دیا اور میرے پاس تشریف لائے، فرمایا کیا تو بھی ان بدبختوں میں جو میرے نواسے کا سر یہاں لے کر کے آئے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آیا، حضور نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زور سے مجھے دھکا دیا جس سے میں منہ کے بل زمین پہ گر پڑا، اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم نہ کرے، تجھے نہ بخشے، اور اللہ تیری ہڈیوں کو نارے جہنم میں جلائے۔ واقعہ پورا ہوا۔ وہ کہتا ہے اے سلمان اعمش آج جو میں اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے پاس غلاف کعبہ تھام کر ایک ہی دعا کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں بالکل جنت سے محروم ہو چکا ہوں، مغفرت سے مایوس ہو چکا ہوں، اور میرے لیے جہنم کی مہر لگ چکی ہے۔ تو آج کا بیان تھا یزیدیوں کا انجام پارٹ 2۔ بات ختم کر، بہت ساری باتیں لیکن اب یہی ہر جمعے کو کریں گے تو کافی ٹائم چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو محرم کا شاید آخری جمعہ رہے گا، تو اللہ نے چاہا تو آنے والے جمعے کو ہم اہل بیت پاک کی شان کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر کے آئیں گے کہ اللہ نے اہل بیت پاک کا کتنا بڑا رتبہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو سنیے۔